اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وهادينا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام من احبنا کان منا اہل البیت درود پڑھ دے محمد والے محمد اس سے قبل حقیر آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کرے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ آمنہ خاتون بنت تیغ علی کی روح کو احساس قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی حدیث شریف اور آپ کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں من احبنا کان منا اہل البیت، جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے اہل بیت میں سے ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ ان کلمات کی تلاوت کی کہ ہاں وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے جناب ابراہیم کے اس قول کو جسے قرآن کریم نے کوڈ کیا ہے فمن تبعنی، کہ جو بھی ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا، کہا جو بھی اطاعت کرے گا ہماری، جو بھی ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے، محبت کا صرف لازمہ اتباع نہیں ہے بلکہ اتباع محبت کے مساوی ہے کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے تو ان کا اتباع بھی کرے گا۔ تاریخ میں وہ تمام افراد کامیاب ہوئے جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ہے۔
لیکن جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کی دنیا میں بھی وہ ناکام ہوئے اور آخرت تو ان کی بربادی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اسلام کا جو بھی قانون ہے وہ صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کے بھی مفاد موجود ہیں۔ اگر اللہ نے نماز کو کہا کہ نماز پڑھو تو جہاں نماز سے انسان کو جنت ملے گی، جہاں نماز سے انسان کا دین جہاں نماز سے انسان کے دین کو تقویت ملے گی، جہاں نماز انسان کو برائیوں سے روکے گی، وہیں نماز کے دنیاوی بھی فائدے ہیں کہ رزق میں برکت ہوگی۔ روزے کا جہاں اخروی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، وہی دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محبت اہل بیت، خصوصاً محبت امام حسین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سے اخروی فائدہ ہوگا بلکہ اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے لیے محبت کرے گا، جو ہم سے محبت کرے گا اللہ کے لیے، تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ لیکن جو دنیا کے لیے ہم سے محبت کرے گا تو یاد رکھے دنیا میں فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ تو عزیزان گرامی یہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا من احبنا، جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے ہے کہ امام حسینی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے احب اللہ من احب حسینہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیے دونوں حدیثوں کو، ایک طرف امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، دوسری جانب رسول اللہ فرماتے احب اللہ من احب حسینہ ابغض اللہ من ابغض حسینہ۔ پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، پروردگار تو اس سے نفرت کر جو حسین سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی معیار کسے بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے اپنی محبت کو نہیں بتایا، مولا علی کی محبت کو نہیں بتایا، امام حسن کی محبت کو نہیں بتایا کہ کوئی امام حسن کے ساتھ ہو، کوئی رسول اللہ کے ساتھ ہو، کوئی مولا علی کے ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں رسالت میں آپ جواب دیں، ہماری بد میں منافقین موجود ہیں، ہماری بد میں منافقین موجود ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے مولا علی کے بارے میں کیوں نہ کہا؟ کہا خارجی موجود ہیں۔ کہا امام حسن کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ فرمائیں گے لشکر کا کمانڈر بک گیا دنیا کے چکر میں، لشکر کا کمانڈر بک گیا دنیا کے چکر میں، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ جو ہوا، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، امام کہہ رہے ہیں جاؤ، وہ جا نہیں رہے ہیں۔ اور جتنے لوگ بھی آئے تھے کربلا کے لیے، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کے زمانے کی جنگ ہو، چاہے وہ مولا علی کے زمانے کی جنگ ہو، جو بھی جہاد پہ جا رہا ہے اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا، اسے ایک امید ہے اگر زندہ بچ گیا تو مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا، کچھ نہ صحیح تو غازی کہلاؤں گا، مجاہد کہلاؤں گا، مجاہد کا فنڈ مل جائے گا، اگر مر گیا تو شہید کہلاؤں گا، دنیا سے رخصت نہیں ہو پر ضروری نہیں ہے کہ شہیدی ہو جاؤں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب نکلے ہیں، مکے تک پہنچے ہیں، جتنے لوگ بھی ملے کسی سے یہ نہیں کہا میرے ساتھ رہو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو بچ جاؤ گے، بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام ہر مقام پر، ہر جگہ پر جس کو بھی دعوت دے رہے ہیں اسے شہادت کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ یہ کہہ کے یہ فرما جو رہے ہیں من
احب اللہ من احب حسینا ابغض اللہ من ابغض حسینا، یعنی رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے تو کوئی اور معیار نہ ہو، بلکہ اگر معیار ہو تو وہ حسینیت معیار ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات کے بھی وہ صحابی، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم کہیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں، ایسا نہیں، ایسا ہم اگر ہمارے سامنے مولا کا ذکر ہو تو ہم خوش ہو جائیں، کمال ہے یہ انسان کی شرافت ہے، یہ انسان کی عظمت ہے کہ اگر اس کے سامنے ذکر اہل بیت ہو تو وہ خوش ہو جائے۔ خوش ہونا فضائل اہل بیت پر یہ کمال ہے، یہ انسان کی شرافت ہے، یہ انسان کے لیے عظمت ہے، لیکن یہ وہ عظمت نہیں ہے جو عظمت اصحاب حسینی یا وہ مولا کائنات یا رسول اللہ یا دوسرے ائمہ کے خاص اصحاب کی تھی، کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ ہم مولا کے نام پہ خوش ہو جائیں، بلکہ اگر مولا کے سامنے میرا نام لیا جائے تو مولا خوش ہو جائیں، ہم مولا کو دیکھ کے خوش نہ ہوں، صرف ہماری خوشی نہیں ہے بلکہ اگر مولا ہمیں دیکھ لے تو وہ بھی خوش ہو جائیں، مولا ہمیں دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اب روایت کہتی ہے امام امیر المومنین کے صحابی ہیں جناب جویریہ بن مسر، امیر المومنین کے صحابی ہیں جناب جویریہ بن مسر، یہ امیر المومنین جنگ صفین کے لیے نکلے ہیں۔ اب جو امیر المومنین نے پلٹ کر دیکھا جویریہ بہت دور فاصلے پہ ہیں، جویریہ کافی پیچھے ہیں، امام نے ان کو نزدیک بلایا اور کہا اے جویریہ تمہیں نہیں پتا کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہاری محبت میرے دل میں جوش مارتی ہے؟ یہ یقین ہے کہ آپ لوگ 2 مجلسوں کے بعد تھک گئے ہیں، لیکن جتنی دیر ان لوگوں نے مجلس پڑھی اس سے زیادہ یہاں شہر میں لوگ شورا پڑھ ڈالتے ہیں، ہم لوگ کھیلتے ہیں سب کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ہوں۔ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پیشخانی ہوتی ہے شہر کے اندر اور بقیہ ہر جگہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی، اتنا ذاکر کو موقع نہیں ملتا جتنا شعراء کو مل جاتا ہے، لہذا تھکیے نہیں، ابھی آپ لوگوں کو بہت کم پیشخانی نصیب ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ہوں۔ امیر المومنین جنگ صفین کے لیے نکلے، لشکر ہے آگے آگے، امیر المومنین ہے، مڑ کے دیکھا جویریہ سب سے پیچھے کھڑے، امیر المومنین نے بلایا، کہا جویریہ یہاں ہو، امیر المومنین کے پاس آئے جویریہ، امام نے کہا اے جویریہ تمہیں نہیں معلوم تو ہم سے دور کیوں ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مولا سے نزدیک ہو جائیں، لیکن یہاں مولا بلا رہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم جب نزدیک ہوتے ہیں مولا سے تو کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہاں مولا کہہ رہے ہیں جویریہ تمہیں نہیں معلوم جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہاری محبت میرے دل میں جوش مارتی ہے۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا، اس کے بعد امیر المومنین ساتھ میں چلے اور کہا سنو جویریہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کہا مولا مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں، کہا جویریہ میں تمہیں اتنی بار بتاؤں گا کہ تم بھولو گے نہیں، میں تمہیں اتنی بار بتاؤں گا کہ تم بھولو گے نہیں۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا سنو اے جویریہ یاد رکھنا جس سے ہم نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کرنا، جس سے ہم نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کرنا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے جویریہ جس سے ہم نے نفرت کی ہے تم بھی اس سے نفرت کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یعنی تم اس سے محبت کرو جس سے علی محبت کر رہا ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، جو جس کا رشتہ علی سے محبت کا رشتہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور جس سے علی کا رشتہ محبت کا نہیں ہے، جو علی سے نفرت کرتا ہے یا علی اس سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اس سے نفرت کرنی ہوگی۔ تمہارا جو دوستی اور دشمنی، محبت اور دشمنی کا جو معیار ہو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہو، اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ امام کے صحابی ہیں، چوتھے امام کی چونکہ کل شہادت کی تاریخ گزری ہے، ان کے ایک شاگرد تھے جناب ابان بن تغلب۔ جناب ابان بن تغلب امام کے صحابی ہیں، اور یہ ایسے معتبر صحابی ہیں کہ انہوں نے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، تین اماموں کی صحابیت اور شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ تین اماموں کی، چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں، پانچویں امام کے بھی صحابی اور شاگرد، اور چھٹے امام کے بھی ہیں، اور یہ فقیہ تھے، اور یہ ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ امام سے اتنا سیکھا تھا کہ امام کو ان کے اوپر اعتبار تھا۔ جب چھٹے امام سے کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آیا، کہا مولا شام کا رہنے والا آیا مناظرے کے لیے، تو امام نے کہا کہ ابان بن تغلب کس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے؟ اس نے موضوع بتایا، کہا اس موضوع پہ ابان بن تغلب سے مناظرہ کرو۔ کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اگر تم اس کے اوپر غالب آ گئے، گویا تم جعفر صادق پہ غالب آ گئے۔ تم اگر اس پہ غالب آ گئے، گویا تم جعفر صادق پہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مناظرہ کیا ہے۔ جناب ابان بن تغلب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ابان بن تغلب کو اہل تشیع بھی موثق اور ثقہ مانتے ہیں، اور اہل تسنن بھی، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں۔ اور جب یہ مدینے میں آتے تھے مسجد النبوی میں، تو وہاں پہ بیٹھتے تھے جہاں پہ رسول اللہ کا وہ ستون تھا، جہاں پہ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے تھے۔ خود پانچویں امام نے کہا اے ابان، تم مسجد میں جایا کرو اور تم جا کے لوگوں کو فتویٰ دو۔ کسی نے آگے پوچھا مولا ہم کس سے پوچھیں؟ کہا ابان بن تغلب سے پوچھو۔ کہا جو ابان کہہ رہا گویا میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تم فتویٰ دو۔ یہ فقیہ تھے جناب ابان، لیکن ایک مرتبہ یعنی مدینے کے جو فقہا تھے، چاہے وہ اہل بیت کی در کے فقہا ہوں یا سرکاری فقہا ہوں، اموی یا اموی فقہا ہوں، سب ان کو مانتے تھے۔ تمام تعلقات اپنی جگہ، تمام ماننا اپنی جگہ، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن ان کے پاس پہنچا، ان کے ہاں جناب ابان بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا، جناب ابان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد اصحاب دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ امیر المومنین کی اطاعت گزار ہے، دوسرا گروہ امیر المومنین کا مخالف ہے۔ جناب ابان نے کہا کیا تم ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کس کس کو علی کی محبت کا شرف حاصل ہوا، کس کس کو علی کی محبت کی فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو جناب ابان نے ایک جملہ کہا، تاریخ نے اسے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب ہمارے نزدیک وہی بافضیلت ہے جو علی ابن ابی طالب کے فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ کہا وہی اصحاب ہمارے نزدیک بافضیلت ہے جو علی کی صحابی، جو علی کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی علی کو نہیں مانتا ہے تو ابان بھی اسے نہیں مانتا ہے۔ یہ ایسے معتبر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے مسجد میں لوگوں کو فتویٰ دو۔ اور ابان کے بارے میں پانچویں امام نے کہا تھا کہ اے ابان، یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، بلکہ امام کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، امام کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ جناب ابان سے پانچویں امام کہتے ہیں کہ اے ابان تم مسجد میں جاؤ، لوگوں کو فتویٰ دو، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں تو میرے شیعہ تمہارے جیسے ہوں، میرے شیعہ تمہارے جیسے ہوں۔ اگر انسان اہل بیت کا ہو جاتا ہے تو اہل بیت بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔
اہل بیت بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ آپ محبان اہل بیت کی تاریخ پڑھیے جناب، اگر آپ اصحاب ائمہ کی تاریخ پڑھیے آپ کے لیے واضح ہوگا۔ جناب علی ابن مہذیار جو نویں امام کے صحابی، علی ابن مہذیار فقر و تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، فقر و فاقے کی زندگی ہے، اور یہ علی ابن مہذیار امام کی جانب سے وکیل ہیں، ان کے پاس مال امام موجود ہے، لیکن وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، احتیاط ہے، فقر و فاقہ ہے لیکن وہ احتیاط ہے۔ امیر المومنین نے جناب ابوذر کے بارے میں جب یاد کر کے جناب ابوذر کو گریہ کیا ہے، کہا ابوذر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جب ابوذر کے پاس حاکم کا خادم آیا ہے، تیسرے حاکم کا خادم آیا ہے کہ یہ مال لے لو، حاکم سوم نے اپنے خاص خادم سے کہا تھا کہ یہ پیسوں کی تھیلی لو، یہ سونے کے سکے لو اور لے جا کے ابوذر کو دے دو، اگر ابوذر نے یہ لے لیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابوذر صحابی رسول آپ 9ویں درجے کے ایمان پہ ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ کہاں معلوم ہے؟ کہا تو پھر غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کریے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب شیطان بہکاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی دیندار کو آ کے بہکائے گا تو بے دین بن کے بہکائے گا، بلکہ دیندار بن ہی کے بہکائے گا، دیندار بن ہی کے بہکائے گا۔ کہا کہ صاحب یہ دینی دلائل پیش کرے گا، دینی دلائل پیش کرے گا اور کہے گا بہکنے کے لیے، کہا آپ غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کریے۔ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے غلام خریدوں اور اسے آزاد کروں؟ کہا یہ پیسہ لے لیجیے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جناب ابوذر نے کہا میں اسے پیسے کو نہیں لوں گا، کہا آپ لے لیجیے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جناب ابوذر نے کہا تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام ہو جاؤں گا، تم تو آزاد ہو جاؤ گے میں غلام ہو جاؤں گا۔ اور کہا تم سمجھتے ہو کہ میں علی فروش ہوں، میں علی کو بیچ دوں گا؟ ایسا ممکن نہیں کہ میں علی کو بیچ دوں، میں علی کو بیچ دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مولا کائنات اس واقعے کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ ابوذر نے جو پیسہ لینے سے انکار کیا تھا اس وقت ابوذر 3 دن کے فاقے سے تھے، ابوذر 3 دن کے فاقے سے تھے، لیکن 3 دن کے فاقے کے بعد اور فاقے کے لیے آمادہ ہے، لیکن علی کی محبت سے سودا نہیں کر سکتے۔ 3 دن کے بعد اور فاقہ کر سکتے ہیں لیکن علی کی محبت سے سودا نہیں کریں گے، علی کی محبت سے سودا نہیں کریں گے۔ یہ جناب ابوذر ہیں، جناب ابوذر۔ اور پھر جب وہ نکلے ہیں حاکم نے کہا ہے کہ اگر یہ جا رہے کوئی اس سے ملے نہیں، جناب ابوذر گریہ کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کس کے اوپر گریہ ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی تنہائی پہ گریہ کر رہا ہوں۔ ابوذر کو اپنی جلا وطنی کا غم نہیں تھا، مولا کی تنہائی کا غم تھا، مولا کی تنہائی کا غم تھا۔ جب انسان اہل بیت کا ہوتا ہے تو اہل بیت بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، علی ابن مہذیار نے لکھا مولا، خط لکھا مولا فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ کا مال میرے پاس ہے، اس مقدار میں مال میرے پاس موجود ہے۔ یہ وکیل تھے امام کے، ان کے پاس ہی ان کو حق تھا کہ امام کی جانب سے خمس وصولے، لوگوں سے مومنین سے خمس لے اور اس کے بعد امام تک پہنچائیں۔ فقر و فاقے کی زندگی ہے، لیکن تمام چیزیں اپنی طرف، فقر و فاقہ اپنی جانب، لیکن انہوں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا جب تک کہ اجازت نہیں ملی ہے۔
مولا اجازت دے دیجئے کہ میں اسے خرچ کر لوں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں مولا میرے لیے دعا کریے کہ اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو جناب جب یہ خط ہمارے نویں امام کے پاس پہنچا ہے تو نویں امام نے اس خط کا تحریری جواب لکھا، اور اس کے پہلے لکھتے ہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم اسے خرچ کر سکتے ہو اپنے اوپر۔ بہرحال وہ کریم ابن کریم ہے، کوئی بھی ان کے در پہ آئے گا تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے۔ اگر دشمنان اہل بیت اتنا سمجھ لیتے تو انہیں غصب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر مانگ لیتے تو انہیں غصب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ لکھا، امام فرماتے ہیں کہ اے علی ابن مہذیار تم نے کیا سمجھا ہے، تم نے کیا لکھا ہے کہ میں تمہیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھوں؟ اے علی ابن مہذیار تمہارا امام تمہیں یاد رکھتا ہے، تمہارے نام کے ساتھ بھی، تمہارے نسب کے ساتھ بھی، تمہارے نام و نسب کے ساتھ تمہیں یاد رکھتا ہے تمہارا امام، تمہارا امام تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا میں یہ جو تحریر لکھ رہا ہوں یاد رکھنا کہ جب تم اسے دیکھو گے اس تحریر کو تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ کربلا والے ایسے ہی تھے، امام حسین کے چاہنے والے ایسے ہی تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ امام حسین کے چاہنے والے اسی منزل پر تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے اور وہ امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ ان کے دل میں امام حسین نے کہا چلے جاؤ، لیکن وہ گئے نہیں، کب بیعت اٹھا لیتا ہوں پھر بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں پھر بھی نہیں گئے۔ یہ کربلا والے تھے۔ ہمارے یہاں غم کے ایام ہیں، ہم غم مناتے ہیں، یہ اہل بیت کی اسیری کا غم، یہ ایام آل محمد کی اسیری کے ایام، یہ ایام آل محمد کے غم کے ایام۔ 12ویں محرم کو کوفے میں اسیروں کا کاروان داخل ہوا، اور روایات اور مقتل کے مطابق جب یزید کا خط آ گیا تو 19ویں محرم کو یہ کاروان اسیروں کا کوفے سے شام کی جانب روانہ ہوا، اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا 10-12 دن کے سفر کے بعد پہلی سفر کو یہ کاروان شام میں داخل ہوا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ کبھی حمص کی جانب یہ کاروان پہنچ رہا ہے، کبھی بالبک پہنچ رہا ہے، کبھی اس پہاڑ کی جانب پہنچا جسے مشہد السقط مشہد المحسن کہتے ہیں۔ یہ ہم صرف شہدائے کربلا کی، ایسا نہیں کہ صرف اسیری کے ایام ہیں، بلکہ یہ ایام شہادت بھی ہیں، ان کمسن اسیروں کی شہادت کے ایام ہیں جو اونٹ کی پشت سے گرے اور شہید ہو گئے، اونٹ کی پشت سے گرے اور شہید ہو گئے۔ میں صرف 2 شہیدوں کا ذکر کروں گا، دونوں امام حسین علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ان ایام میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے نام سے منسوب روضہ ہے بالبک میں، لبنان میں، بالبک میں، وہاں کوئی جائے تو خولہ بنت الحسین کا روضہ ہے۔ یہ بیٹی 3 سال کی بیٹی تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ جب یہ کاروان بالبک کی جانب پہنچا ہے اور سرحائے شہداء کو لے کر ظالم بالبک کے حاکم کے پاس پہنچے کہ ہمیں فتح کامرانی ملی ہے،
تو وہ لوگ عید منانے کے لیے، جشن منانے کے طور پر باہر نکلے ہیں، عورت مرد بچے سب نکلے ہیں اور سب تالیاں بجا رہے تھے۔ بیچ میں مظلوم کربلا کا سر تھا جو ایک نیزے کے اوپر تھا۔ جب اس منظر کو شہزادی جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے تو انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ خدا تمہارے، اے دشمنان خدا، خدا تمہارے اس اجتماع کو بکھیر دے۔ آج الحمدللہ بالبک میں آدھے سے زیادہ شیعہ موجود ہیں، بالبک کی آبادی آدھی سے زیادہ شیعوں کی ہے۔ ہاں عزیزوں، ملتا ہے، روایت کہتی ہے اسی بالبک میں جب یہ کاروان جا رہا تھا، یہ 3 سال کی بچی اونٹ کی پشت سے گری ہے اور زمین پہ آ کے گری ہے۔ جب اونٹ کی پشت سے زمین پہ گری، 1 دن تک یہ مریض رہی ہے۔ دوسرے دن اس بچی نے دم توڑ دیا ہے، جس کا روزہ خولہ بنت الحسین کے نام سے ہے۔ امام سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اس بہن کو دفن کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو اس شہر میں دفن کر رہے ہیں۔ دوسری شہادت امام حسین کے جگر کے ٹکڑے حضرت محسن کی ہے، جو مشہد المحسن کے نام سے ہے۔ جناب ام اسحاق کے فرزند ہیں جناب محسن۔ مولا حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا، لیکن واقعی کربلا میں جناب ام اسحاق حاملہ ہیں، ان کے بطن میں جناب محسن ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہے کہ اے ام اسحاق، میں نے اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے بابا علی کے نام پہ علی رکھا ہے، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میں نے اپنے مظلوم بھائی محسن کے نام پہ محسن رکھا ہے۔ جب اسے پیدا ہو تو اسے محسن کے نام سے پکارنا۔ ہاں عزیزوں، جناب ام اسحاق اسیر ہو کے کوفے پہنچی، کوفے سے شام پہنچی ہیں۔ ایک محسن وہ ہے جو مدینے میں شہید ہوئے ہیں، دوسرے محسن شام میں شہید ہوئے ہیں، جو مدینے میں شہید ہوئے ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں بے اذن جہاں تھی نہ فرشتے کی رسائی، اس گھر کی یہ عزت کہ اسے آگ لگائی تھی، حمل سے محسن کے محمد کی وہ جائی، پہلو پہ گرا درد یہ فریاد مچائی، ہائے ہائے مجھے غم اور دیا باپ کے غم میں، بے جان ہوا محسن معصوم شکم میں، ہائے ہاتھ لا اس ظلم پہ بھی ہاتھ اٹھایا، ارے کوڑا بستم بازو زہرا پہ لگایا، مظلوم نے کہا کہ ایسا کہ غشایا، آرام لائد میں بھی محمد نے نہ پایا، رسی تو ادھر بنتی تھی گردن میں علی کی، ارے مرکز میں ادھر رو تڑپتی تھی نبی کی، ارے ام اسحاق پہاڑ کی جانب چلی، شیور کا نیزہ پہلو پہ لگا، محسن شہید ہو گیا، حسین کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ الا لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔